ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا تاکہ وہ جو ایک تجسس ہے، وہ ایک سرپرائز ہے، وہ رہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ آپ کی زندگیوں میں بہت فرق آئے گا. اگر آپ جاب لیس ہیں، اگر آپ کو اپنی کیریئر کا پتہ نہیں چل پا رہا، آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، بہت چھوٹے پیسے ہیں، اس سے آپ کچھ کرنے کا آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، اگر آپ کچھ کوئی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں لیکن اس ایجوکیشن لینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان تمام سوالات، ان تمام تجسس، تمام چیزوں کا حل، جواب اور پیکج کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کنونشن میں آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب ملے گا. آپ کو ان تمام چیزوں کے پیکیجز ملیں گے. آپ کو ان تمام چیزوں، اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو سنوارنے، اپنے محلے، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے ریسرچ بیسڈ آج کے زمانے کی خد و خال، آج کے زمانے کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ بیک ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس کو ہم انلیش کرنے جا رہے ہیں یوتھ کنونشن میں 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں. تو تمام کراچی کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور آ کر اس یوتھ کنونشن کا حصہ بنیں، اور جہاں سے ہم آپ کو یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اور نئی جدت پیدا کریں. اس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز آ رہی ہیں، اس کے اندر ایجوکیشنل جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے ایسے ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں جو وہاں پر جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کچھ ایسے آئیکونز آ رہے ہیں وہاں پر جس سے آپ جو ہے وہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں گے. اور پھر نوجوانوں کے شاعر آ رہے ہیں، مشہور زمانہ لوگ آ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس کے اوپر تاکہ آپ کا سرپرائز، آپ کا جو مزہ جو ہے نا وہ کرکرا نہ ہو جائے. پہلے سے اگر آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی تو از گوئنگ ٹو بی اے ویری ایکسائٹنگ کائنڈ آف ایونٹ. اور آپ کے لیے رنگ، نسل، مسلک، زبان سے بالا تر ہو کر، پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر ایم کیو ایم پاکستان نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام کرنے جا رہی ہے. مائنڈ یو کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کہ آئیں گے اور ہم اپنی تقریریں سنائیں گے، اپنا ایجنڈا بتائیں گے، آپ کو گھر واپس بھیج. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے سب کچھ. تو آپ آئیں گے تو آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کیلنڈرز میں مارک کریں، اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ہمارا یہ ماننا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ یہ ایونٹ 28 جولائی سے پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا یہ ایونٹ ہوگا. یہیں سے جو شمع روشن ہوگی وہ پورے پاکستان میں اس کی روشنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی مین اٹ کہ ہم جو کام کرنا یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسا پلان کیا ہے کہ آپ جب جو دیکھے گا اسے، اور جو اس کے اوپر اس کے فالو اپس ہیں اور اس کے اثرات ہیں، وہ پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی ایک راہ، اس مایوسی کے اس دور میں، گھٹن کے اس دور میں جہاں پر بہت نفسا نفسی سیاسی بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت مسئلے مسائل ہیں، عجیب معاملات ہیں، اس معاملے پہ ان تمام چیزوں کے اندر روشنی کی یہ ایک کرن ہے، ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایونٹ سے، اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 اگست 2024 کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. قومی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ گرینری، یہ گلوبل وارمنگ کے بعد پودے لگانا، پلانٹیشن کرنا کتنا یہ لگژری نہیں ہے، اب یہ نیسیسٹی ہے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. گزرے ہوئے کل ہمیں یہ سارے کام کر لینے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہو سکا. اس کی آپ جو ہے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں
کہ ایکسٹریم کی گرمی ہے جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی، اس طرح کی گرمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلڈز آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ گرمیوں میں ابھی نارمل گرمی کے جو سیزن ہوتا تھا وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اور وہاں پر ہیٹ اسٹروک سے آپ دیکھیں سینکڑوں جانیں جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان نے اتنے سالوں میں، صدیوں میں اس انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. اور کراچی جیسا شہر جو کہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے. یہ ہم اس کو یہاں سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اگین یہ کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے یہ کام نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی 2 دن یہ کام کریں گے بند کر، نہیں، اس کا پورا ایک مربوط پلان ہے. اس لیے ہم نے اس کی لانچنگ ڈیٹ رکھی ہے، اس کی کلوزنگ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. اس کی کلوزنگ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری یہ ایک پرماننٹ حصہ ہے. اس کام کو چلتے رہنا ہے، اس کام کو چلتے رہنا ہے. ہمارے پاس اس شہر میں جو 25 ایم پی ایز ہیں، حیدرآباد میں جو ہمارے 3 ایم پی ایز ہیں، اور ٹوٹل ملا کر ہمارے پاس 36 ایم پی ایز ہیں. ہم 36 جگہوں پہ اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایم پی اے ہیڈڈ بائی ایم پی اے، اور نیچے ہماری پوری آرگنائزیشن، شعبہ جات، وہاں کی مارکیٹ کی کمیٹیاں، وہاں کی برادریز کے لوگ، وہاں کے اسکول کے بچے، وہاں کی سول سوسائٹی کے لوگ، غرض یہ کہ ہر واکس آف لائف کے لوگ جو کہ اس علاقے میں، اس ویسینٹی میں رہتے ہوں گے، اس ایم پی کی ویسینٹی میں، وہ وہاں پر یہ کیمپین ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ان پلانٹیشن ہم ملینز میں یہ پروجیکٹ ہم ملینز میں پودے لگانے جا رہے ہیں، ملینز میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بڑی ترتیب ہے. ہم نہ کہ صرف لگائیں گے گرینری کو، ان پلانٹیشن کو، بلکہ ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے ابھی سے تمام اقدامات کہ اس کو سنبھالنا کیسے، اس کو پانی کیسے دینا ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے. اور ہم نے اس کے لیے جو نالجبل لوگ ہیں، کراچی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے ان کی رہنمائی حاصل کی ہے. ہماری کئی میٹنگ ہوئی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت باریک سی چھوٹی چیزیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 8 پودوں، 8 درخت جتنی آکسیجن لیتا ہے. 8 درخت جتنے 8 درخت ہوتے ہیں، 8 جتنے درخت ہوتے ہیں، اس کی جتنی آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک انسان اپنی زندگی میں ایوریج لائف میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں 8 تو درخت لگانے ہیں اپنی آکسیجن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو، ہر انسان کو، ہم میں سے سب کو 8 درخت تو لگانے ہیں. پھر انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے. جیسے فاروق بھائی شعر سناتے ہیں کہ ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا سایہ جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھی سایہ جائے. ایسے وہ ابھی صحیح والی شعر وہ بتا دیں گے، لیکن میں صرف مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایسے ہی نا کہ ایک شجر، تو یہ شجر، ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا پڑوسی کے گھر بھی سایہ جائے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بھائی اپنی آکسیجن تو 8 پودوں سے ہو گئی، تو پھر پڑوسیوں کو بھی تو خیال کرنا ہے. وہ لوگ بیچارے جو نہیں لگا سکے، تو پھر آپ 2 پودے اور زیادہ لگائیں. تو ایوریج صدقہ جاریہ 8 لگائیں گے تو صدقہ جاریہ نہیں، وہ تو آکسیجن خود ہی لے رہے ہو. 9 لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے، 10واں لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے. تو کم سے کم 10 پودے ضرور ایک انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے لگا کر جانا چاہیے. 10 پودے کم سے کم. یہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، بڑوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اور یہ ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے. آپ 3 کو پہلے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. کیونکہ ہر انسان جو یہاں رہنے والا ہے وہ 10 پودے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگائے گا اور اس کی ٹیک کیئر کرے گا. اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے. اور پھر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو اس کی سوائل ٹیسٹنگ ہے، ہر پودا یہاں نہیں لگ سکتا. ہمیں ایگزوٹک پلانٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ باہر سے خریدوا کے منگوائیں. اس زمین پہ لگنے والے جو پودے ہیں وہ لگنے چاہیے اس زمین پہ. اور کراچی اتنا بڑا ہے، اسٹڈیز ہیں کراچی یونیورسٹیز میں کہ ہر علاقے، ہر ٹاؤن جو ہے اس کی زمین الگ ہے، اس میں اس حساب سے پودے لگیں گے تو اس کو کارآمد ہوں گے.
تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے جو بھی ہاتھ میں پودا آیا اس کو لگا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کی پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہے ہیں. کیوں پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہی ہے کہ کورنگی میں جو پودا کورنگی کی زمین کو سوٹ کرتا ہے وہ پودا لگے گا. فیڈرل بی ایریا میں جو فیڈرل بی ایریا کی زمین کو جو پودا سوٹ کرتا ہے وہ درخت لگیں گے وہاں پر. اسی طرح سے لانڈی ہے، لیاری ہے، سرجانی ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دو باتیں تو ابھی کے لیے کہ بھئی ہر زمین میں ہر پودا نہیں لگ سکتا، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہم لگائیں گے. اور پلس یہ کہ ہر انسان کو کم سے کم اپنی زندگی میں 8 پودے لگانے جس کی آکسیجن وہ لیتا ہے. مصطفیٰ کمال MQM رہنما کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.